السلام علیکم ناظرین، آج کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا ہے۔ قارون کے خزانے کے بارے میں بہت سی روایات اور حکایتیں تو آپ نے سنی ہوں گی۔ قارون کا ذکر اسلامی اور اسرائیلی دونوں کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں قارون کا ذکر صرف اور صرف عبرت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا امیر ترین شخص تھا، جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں پر لدی ہوتی تھیں۔ ہر کنجی چمڑے کی بنی ہوتی اور وہ ایک خزانے کی کنجی ہوتی۔ قارون ایک خوبصورت انسان تھا۔ اس کے حسن کی وجہ سے قبیلے والے منور کہہ کر پکارتے تھے، اور ان کا اخلاق بھی اعلیٰ تھا۔ اس میں بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بڑا عالم تھا، اس لیے لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ قارون کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے: بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، اور پھر اس نے اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر ہم نے اسے خزانے دیے جس کی چابیاں اٹھانا کسی جماعت پر بھاری تھا۔ قارون ابتدا میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر جب ان کی قوم سرزمین موت میں ٹھکانے لگائے تو وہاں قارون کے پاس ایک بہت بڑی دولت آ گئی، اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک بنی اسرائیل کا امیر ترین شخص بن گیا۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہا، تو قارون آمادہ ہو گئے اور 1000واں حصہ دولت کا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب قارون نے زکوٰۃ کا حساب کیا تو وہ ایک بہت بڑی رقم بن گئی۔ قارون زکوٰۃ کی اتنی بڑی رقم دیکھ کر لالچ میں آ گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا بھی شروع کر دیا، اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو اکسایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے ذریعے ان سے مال لینا چاہتے ہیں۔ پھر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بری چال چلی اور ایک بدکار عورت کو کثیر رقم دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی بھی کوشش کی۔ قارون نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کی سزا صرف اور صرف سنسار کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے۔ تو پھر قارون نے کہا کہ اگر یہ زنا آپ نے کیا ہو تو پھر اس کے لیے کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ جاؤ اور اس عورت کو لے آؤ جس نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے۔ تو وہ عورت بلائی گئی۔ حضرت موسیٰ نے اس عورت سے پوچھا کہ تجھے اس خدا کی قسم جس نے ہمیں دریا پھاڑ کر محفوظ ترین جگہ پر پہنچایا، تو بتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو عورت صاف صاف بولی کہ اس شخص نے مجھے بہت بڑی رقم دے کر آپ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس منحوس قارون کے لیے بد دعا کی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین میں دھنس گیا، اور اس کی ساری دولت اس کے ساتھ زمین میں دھنس گئی، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے معزز ناظرین، ہمیں بھی اپنے ایمان پر پختہ یقین کے ساتھ ڈٹا رہنا چاہیے اور کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ آپ سے گزارش ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔